کہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے اردو کانفرنس کے مندوبین کو یہ احساس اچھی طرح دلا دیا تھا کہ ہندوستان سے اچھا ملک اس کرۂ ارض پر نہیں ہو سکتا، اور کینیڈا، امریکہ، یورپ سے آئے ہوئے ان مسکینوں کو یہ کہہ کر احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر چکے تھے کہ وہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اور پاکستان تو ویسے ہی اس کے نزدیک جہنم کا ایک دروازہ تھا جس میں کسی کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ سوری، آتے ہوئے کچھ انک اس پہ گر گئی ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے پڑھنے میں۔ وہ آج کے دن بھی جو آخری دن تھا کہ انڈیا میں ہمارا رہبر و رہنما تھا، اس افراتفری کے عالم میں جب دیکھنے کو بہت کچھ باقی اور سہنے کو شام کی باتیں، ٹیکسی ڈرائیور کا نام شام تھا، میں کل کے تجربات سے گزر چکی تھی، اس لیے جب شام نے اسی فخر کے ساتھ ہماری کیب میں بیٹھے ہوئے نئے مسافر سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، تو اس مسافر نے بڑے فخر سے مسکرا کر جواب دیا کہ جاپان سے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، سورج کی سرزمین سے آنے والے کا چہرہ اندرونی روشنی سے چمک رہا تھا۔ یہ اندازہ کیے بغیر کہ اب جاپان کے ساتھ شام کے ہاتھوں کیا ہونے والا ہے، میں نے سوچا اب شام کا بھی امتحان ہے، جاپان کو ہندوستان کے مقابلے میں کیسے کمتر کرے گا، مگر وہاں بھی شام تھا۔ جہاں بھی ہو، اللہ اسے اپنے وطن سے محبت کے ایسے اندھے جذبے کے صدقے ہمیشہ خوش رکھے۔ 2 انگلیوں کی چٹکی بنا کر کہنے لگا، اتنا سا تو جاپان ہے، ایک ہمارا ہندوستان ہے اتنا عظیم۔ اس کے ان باتوں سے ہم ایک دن پہلے بہت دل ملا چکے تھے۔ گمان ہوا کہ اب یہ جاپانی بھائی بھی برا منائے گا یا شام سے بحث کرے گا۔ بحث تو خوب کی مگر برا نہ منایا، بحث بھی ایسی کہ نہ پیار میں کمی آئی نہ اس کی عزت نفس کو للکارا، مگر اس ظالم کو سچ بھی سنا دیا۔ اور اس بحث کی کامیابی یہ تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو غلط سمجھنے کے باوجود ایک دوسرے سے انتہائی خوش تھے۔ ناصر ناکاگاوا نے اس سفر پر نکلنے سے پہلے ہوٹل کی لابی میں، جہاں ہم سب خواجہ اکرام صاحب کے مہمان تھے، اپنی کتاب دیس بنا پردیس مجھے عنایت کی تھی۔ کتاب کی موٹائی دیکھ کر میں نے سوچا اتنا لکھنے والا سوچتا زیادہ اور بولتا کم ہوگا، مگر انہوں نے جب ہنستے کھیلتے جب زبان شام کی بولتی بند کروا دی تو تب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ شخص لکھتا زیادہ ہے یا بولتا۔ اور اس دن یہ بھی پتہ چلا کہ لازمی نہیں کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کم بولنے والے عام زندگی میں کم بولتے ہوں گے۔ ٹیکسی کے سفر کے اختتام تک ایک اور انکشاف ہوا جس سے اندازہ ہوا کہ یہ ضرورت سے زیادہ کیوں بولتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی جاپانی ہے، حالانکہ جاپانی زبان کے ماہر ہیں، بیگم کے سامنے بھی خوب بولتے ہوں گے، مگر بعد ازاں ان کے کالم پڑھ کر پتہ چلا کہ بیوی چاہے جاپانی ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی ہوتی ہے، وہ سنتی کم اور بولتی زیادہ ہے۔ اور جیسے جیسے ان کے کالم پڑھتے گئے یہ حقیقت آشکارا ہوتی گئی کہ پاکستان کی مٹی کی خوشبو ان کی سانسوں میں بستی ہے۔ وہاں کی تہذیب اور زبان سے محبت کوئی چھپا راز نہیں، اس لیے اپنی زبان میں یہ بولنا شروع کریں تو ان کا چپ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ انہی کی کتاب میں لکھا ہے، کون چھوڑے ہے میرے دوست وطن کی مٹی، کون چھوڑے ہے میرے دوست وطن کی مٹی، بعد مرنے کے یہیں خاک نہ ہو جاؤں کہیں، کم پڑ گئی ہے جاپان میں دفن کی جگہ، سزائے جلا وطنی میں یہیں راکھ نہ ہو جاؤں کہیں۔ دنیا میری نظر میں ابھی میرے آگے آئی نہیں، یعنی ابھی مجھے اسے دیکھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ ابھی ناصر کی وہ دنیا جو پہلے سے آباد ہے وہ دیکھی ہے۔ اس دنیا دیس بنا پردیس میں مجھے ایک ایسا ناصر نظر آیا ہے جس نے جاپان کی تہذیب، ثقافت، نظام اور زبان سب کو بہت دل سے محبت سے گلے لگایا ہوا ہے، مگر پاکستان کی مٹی جس میں اس کا بچپن اور جوانی گندے ہوئے ہیں وہ بلا نہیں پایا اور نہ ہی بلانا چاہتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جاپان جیسے ملک میں جہاں انگریزی جیسی انٹرنیشنل طاقتور زبان کی بھی کوئی خاص جگہ نہیں، وہاں انہوں نے اردو کا پودا لگا رکھا ہے۔ اور جن اردو کی بستیوں کی ہم بات کرتے ہیں ان میں سے ایک جاپان میں صرف اور صرف ناصر کی اردو زبان ویب سائٹ کی بدولت ہے۔ ناصر کی اپنی زبان کی مٹھاس اور اس اردو ویب سائٹ کا جال جو ان میں ایک دفعہ پھنس جائے پھر باہر نہیں نکل پاتا۔ ناصر کے اندر کا کھرا پن ان کی تحریروں میں بھی نمایاں ہے، جس ایمانداری اور خلوص کے ساتھ انہوں نے جاپان کی زندگی کا ایک ایک پہلو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، کیونکہ دیس بنا پردیس میں شامل تحریریں بیرون ملک بیٹھے دوسرے کالم نگاروں کی طرح، جن میں میں خود کو بھی شامل کرتی ہوں، پاکستان کے حالات پر نہیں بلکہ
जापान के मसाइल पर इंतहाई महारत और मेहनत से लिखे हुए हैं। मैं अगर ये कहूँ तो मुबालगा ना होगा कि नासिर की तहरीरों के जरिए मैंने जापान में बच्चा पैदा होने, शादी होने और मरने तक के तमाम मनाजिर देख लिए हैं। तारीख के हल्के फुल्के रेफरेंस भी मौजूद हैं और हाल की तो ऐसी वजाहत है कि पढ़ने वाले एक किताब पढ़कर जापान के किसी भी मौजू की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इमिग्रेशन के माहिर होने की वजह से इमिग्रेशन के मामलात पर इंतहाई मुफीद मालूमात मौजूद हैं। मरने के बाद की रसूमात वाला कालम पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इलेक्ट्रिक भट्टी में मुर्दा जलाकर हड्डियों को फिर से लवाकीन के सामने लाया जाता है। नासिर की तहरीर जापान में तजहीज़ तकफीन और आखिरी रसूमात की अदायगी में मौत की इस रस्म से आगाही होती है, जिसमें अफसोस के लिए आने वाले 5 या 10 हज़ार येन देते हैं और वापस जाते हुए तोहफे भी लेकर जाते हैं। फिर एक कॉलम में जापान में खुदकशी करने वाले का रुतबा बयान करते हुए कहते हैं, कोट, जापान में खुदकशी जुर्म नहीं बल्कि बहादुरी और गैरत की अलामत तस्वर की जाती है। वतन अजीज में जो अफराद खुदकशी करने में नाकाम हो जाएं वो हमारी पुलिस की चित्रौल के मुस्तहिक होते हैं और कम से कम 6 माह की कैद भुगतनी होती है। पुलिस ऐसे तफ्तीश करती है जैसे पूछ रही हो कि बताओ तुम खुदकशी करने में नाकाम क्यों हुए। इसी कॉलम में जापानी गैरत को तोलते हुए लिखते हैं, जापान की तारीख में बड़े बड़े लोगों ने अपने फ़राइज़ मनसबी में ज़रा सी कोताही या अपने मातहत अमले की लापरवाही से अपने महकमे की बदनामी पर तमाम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए खुदकशियाँ की हैं। इसके बरक्स हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, खुदकशी तो दरकिनार नाखून भी नहीं काटते। अनकोट। कि खुदकशी का इल्जाम ही ना लग जाए और नमाज जनाजा हराम हो जाए। जापान में शहनशाहियत के हिसाब से चलने वाला कैलेंडर और जापान में कदीमियत और जदीदियत के साथ साथ दोनों की साथ साथ मौजूदगी, ट्रैफिक सिग्नल से लेकर स्कूल में बच्चों के मसाइल तक नासिर ने जिस महारत से सब मौज़ूआत को निभाया है वो काबिल तहसीन है। एक मजमून में लिखते हैं, कोट, सरजमीन आफ्ताब जापान, जहाँ सदियों तक गैर मुल्कियों के लिए दरवाजे बंद रहे, छोटे बड़े जजीरों और समंदर से घिरा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत मुल्क है जिसकी ज़मीनी सरहदें किसी दूसरे मुल्क से नहीं मिलती। यही वजह थी कि तवील अरसे तक जापान में किसी गैर मुल्की को आने की हिम्मत नहीं हुई। जापान की इस मखसूस जोग्राफियाई हैयत का असर इस कौम में भी पाया जाता है। जापानी कौम बहुत ही कम गो, शर्मीली और अजनबियों से जल्द घुलने मिलने की आदी नहीं। अनकोट। नासिर की किताब में जिन लोगों ने इनके बारे में लिखा है,